ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی کروڑ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، تاہم انہیں اس کا شعور نہیں، نہ ہی وہ اس کی دوا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کو مرض ہی نہیں مانتے اور سوشل میڈیا پر پھیلائی ہوئی بلا تحقیق باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوائیں بیچنے والی کمپنیاں یہ طے کرتی ہیں کہ انسان کو کب بلڈ پریشر کی دوا استعمال کرنا چاہیے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کے معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر فواد فاروق کہتے ہیں کہ ایسا خیال درست نہیں۔ کیا بلڈ پریشر کی لیمٹس دوائی کی کمپنیاں طے کرتی ہیں اور پھر ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا جائے اور پھر دوائیوں کی زیادہ سے زیادہ بکری ہو جائے؟ کیا سمپل فارمولہ ہے، کیا انداز ہے، کیا بات ہے! کیا دوائی کی کمپنیاں ہر چیز پر قابض ہیں؟ اس میں کوئی دنیا میں اور ریگولیٹری اتھارٹیز نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹرز نہیں ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے، بس صرف مادی فائدہ ہے۔ واہ! کیا ایسا ممکن ہے؟ زندگی میں، دنیا میں کوئی بھی کام اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر فواد فاروق نے بتایا کہ مغربی ممالک اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہیں اور ان کمپنیوں پر خصوصی نظر رکھی جاتی ہے جو تحقیق میں کسی بھی قسم کی مالی معاونت کرتی ہیں، اور اس ریسرچ کو بھی بہت سارے معیارات کے بعد ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق ایک نارمل شخص کا بلڈ پریشر 120/80 ہونا چاہیے۔ پہلے یہ لمٹ زیادہ تھی۔ تو اس صدی کے اوائل میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ بلڈ پریشر کو نیچے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جتنا بھی رہے اتنا فائدہ ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کا رسپانس ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انسان کو تحقیق اور تجربات سے آگاہی ملتی ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے بلڈ پریشر زیادہ رہتے تھے ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی شرح، فالج کی شرح، گردوں کی خرابی کی شرح یہ زیادہ ہونے لگ گئی۔ تو اس صدی کے درمیان میں 1940، 1950، 1960 میں کافی تحقیق ہوئی اور کوریلیشن بنا دی گئی کہ بلڈ پریشر کی لیمٹس جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں پیچیدگیاں بڑھتی ہیں۔ اور یقین مانیے یہ جتنے ادارے ہیں، ایف ڈی اے ہے، یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی ہے، یہ ان سب کو کوئی دوائی کی کمپنیاں نہیں چلاتی ہیں۔ کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے، یہ ضرور ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے یہ تحقیق دوائی کی کمپنیوں کے فنڈ سے ہوتی تھی، لیکن اب یہ امریکن ایجنسیز، یورپینز، برطانیہ میں اتنے وہ اسٹرکٹ ہو گئے ہیں کہ یہ تمام تحقیقات جن کی بنیاد پہ میجر کرائیٹیریاز بنائے جاتے ہیں، ان کے فنڈ یہ دیکھے جاتے ہیں کہ کسی دوائی کی کمپنی نے اس کو فنڈ تو نہیں کیا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پہ بہت شبہات ہو جاتے ہیں اس تحقیق پہ۔ تو اب جو ریسرچ ہوتی ہیں اس کے لیے باضابطے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا سمپل کام نہیں ہے۔ اور یہ جو لیمٹس ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آج کل ہیں ایگزسٹنگ، لیس دین 120، لیس دین 80 کو نارمل کہا جاتا ہے۔ 120 سے 129 پری ہائپر ٹینشن یا ایلیویٹڈ کہلاتا ہے۔ سملرلی 130 ٹو 140 کو اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہم کہتے ضرور ہیں، لیکن کسی بھی مریض کو اس اسٹیج میں اگر وہ اپنے انیشل سٹیجز میں ہیں تو کبھی دوائی ایڈوائز نہیں کرتے۔ اگر کسی فرد کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جائے تو ابتدائی طور پر ورزش، چہل قدمی اور غذا پر کنٹرول سے اسے قابو کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ خون کی نالیوں، دل، دماغ، گردوں اور آنکھوں کے ساتھ جسم کے دوسرے حصے بھی متاثر کر سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط اور دوا کا استعمال ہی عقل کا تقاضا ہے۔